رحیم وطر کی قضا کا طریقہ۔ شاداب انصاری پوچھتے ہیں وطر کی قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ جناب وہی طریقہ ہے جو ادا پڑھنے کا طریقہ ہے، 3 رکعت پڑھنے ہیں، آپ نے سلام پھرنا ہے، وہ دعا قنوت پڑھنی ہے، جو ادا پڑھنے کا طریقہ ہے بالکل وہی قضا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ، ناخن تراشنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عبدالصبور ہری پور سے۔ بھائی ناخن تراشنے کا ایک سنت طریقہ جو پبلک میں مشہور ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ پہلے یوں کریں پھر یوں کریں پھر یوں کریں، کچھ اس طرح کا ہے، وہ ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو ہمیشہ دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کنگھی کرنے میں بھی، جوتا پہننے میں بھی، لباس پہننے میں بھی، تو ناخن پہننے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی، ناخن کاٹنے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دینی چاہیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اب کیا مطلب؟ پہلے سیدھے ہاتھ کے کاٹنے ہیں پھر الٹے ہاتھ کے کاٹنے ہیں، اور سیدھے ہاتھ میں بھی جو انگلی بالکل سیدھی طرف ہے یہ ہے دائیں طرف، تو یہاں سے کاٹنا شروع کر دیں تو اچھی بات ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے یہ۔ اچھا بھائی، اسلام میں سونے کے احکامات، اسلام میں نیند کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے؟ غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے، دن نہیں ہے۔ دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور جو ہے وہ ڈھانپنے کا مطلب یہی ہے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اصل سونے کی جو ہے نا جو وقت ہے وہ رات ہے، اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یعنی کہ لمبی تان کے لمبی سو گئے، ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر، شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ البتہ لمبی تان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ آج کل ہم سو رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا یہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے، تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے، اس کی نسبت تھوڑا۔ تو صحابہ کرام کی اگر ہم نیند دیکھتے ہیں، صحابہ تابعین کی، تو وہ نیند بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ جو آج کل مشہور ہو گیا نا 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا کوئی معیار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے ہمیں، پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں، پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے، اور سونا جو زیادہ یعنی جو پراپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا، وہ دن میں نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں، جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے، اتنا زیادہ نہیں سونا۔ یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتہ چلی، قرآن و سنت سے۔ تیسری ہدایت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نہ سونے کو اور گپیں مارنا، اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، جلدی سونے کا معمول تھا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں، تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ کم سونا، یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ سونے کی اس ٹائمنگ کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، پھر بہت جلدی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، پھر بہت لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر فجر کی نماز سے، فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ فجر کی سنتوں کے بعد،
یعنی ساری رات تہجد پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صبح صادق ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھی، سنتیں جو موقدہ ہیں فجر کی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں، بہت مختصر سا لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر. تو یہ بھی ہے. تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں نا، اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو. اور لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا، یہ جبھی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ. اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا، یہ اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا، آپ کو اتنا فریش کر دے گا. اور اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، کہ ایک دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں، اور وہ ہمیں سلانے کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر ہم وہ نہیں سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تو تھوڑے چند گھنٹے سو جائیں آپ. 3-4 گھنٹے گہری نیند بہت ہے. 4 گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو بچو ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیں. اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ آدھا گھنٹہ، وہ بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے، تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے، سارا دن آپ ہنستے کھیلتے رہیں گے. اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے. جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹاپا آئے گا اور درجنوں مسائل. تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں. تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے، پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں آدھی آج کے رواج کے لے لیں، تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں. تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے، یعنی 4-5-6 گھنٹے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے میں بہت ہوں گے. تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو 8-9 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے، اور آپ 5-6 گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سوئیں آپ. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے. آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے، پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو. گھر والے میں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پورے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ اس پہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے، چائنا میں اور تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا، اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے. حکومتی سطح پر اس کی کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں. تو قوم تو جبھی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو. لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2-4 لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. غیر استعمال شدہ برتنوں پر زکوٰۃ کا حکم. ہمارے گھر میں کچھ برتن ہیں جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے. کیا ان برتنوں کی زکوٰۃ واجب تھی؟ اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی؟ شارق بہار انڈیا سے. بھائی ان کو عجائب گھر میں رکھ لیں، آثار قدیمہ کے طور پر ٹکٹ لگا دیں، بہت زبردست ٹکٹ چلے گا کہ جی 29 سال پرانے برتن ہیں فلاں کے گھر میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن یعنی مال کو جمع کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ آپ نے کیوں 29 سال سے برتن سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جن کا استعمال ہی نہیں ہے؟ جو گھر میں چیز استعمال بھی نہیں آ رہی صدقہ کر دیا کریں، یہ بیچ کے پیسے کھا جایا کریں اس کے. تو میں تو معمول ہے کہ جو چیز گھر میں 1 سال استعمال نہ ہو، بس اس کی سزا یہ ہے کہ اب نکلے گی گھر سے. وہ کیوں استعمال نہیں ہوئی 1 سال سے؟ اس کا مطلب ہماری ضرورت نہیں ہے. شیطان فوراً یہ کہتا ہے بھائی بعد میں اگر ضرورت پڑی، تو شیطان کو بتاؤ 1 سال اگر ضرورت نہیں پڑی ہے نا، تو جب ضرورت پڑے گی اس کو اپنے پیسوں سے خریدیں گے. ابھی فی الحال اس کو نکالو گھر سے، مال جمع کر کے نہیں رکھنا ہے. تو باقی یہ کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ قربانی لازم ہوگی. اگر ان کی 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور ایسا آدمی زکوٰۃ لے نہیں سکتا اگر ان برتنوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے. لیکن زکوٰۃ استعمال کی چیز ہو یا نہ ہو اس پر واجب نہیں ہوتی. زکوٰۃ تو 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی جو کیش رقم ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا بھائی، قرآن کے شہید نسخوں کا کیا کریں؟ مسیح الدین کرناٹک سے. گھروں میں بہت سارے قرآن شریف ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس میں بہت ساری دینی کتابیں ہوتی ہیں.
ان کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ انہیں کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا انہیں دفنا دیں یا جلا دیں؟ دفنا بھی سکتے ہیں، جلا بھی سکتے ہیں، دفنانے کے بجائے جلانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو جلانا توہین کی نیت سے ہوتا ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ایک جلانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ توہین ان کی نہ ہو سکے، یہ فنا کر دیا جائے ان کو، تو جلا کے راکھ کو پھر آپ دبا دیں، یہ زیادہ آسان ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایسی ایک برتن رہتا تھا، ایک جس میں کیا ہوتا تھا، مقدس اوراق ڈالے جاتے تھے اور آخر میں ان پہ آگ لگا دی جاتی تھی، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ رکوع سجدے میں کتنی بار تسبیح پڑھیں؟ سنت اور نفل نمازوں میں رکوع سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، بھائی کم سے کم درجہ 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء کی تلاوت کی، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی رکعت، اور جب آپ نے رکوع کیا تو آپ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم کہنا شروع کیا آپ نے، اور کہتے چلے گئے، اتنا لمبا رکوع کیا کہ جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو اس میں صحابی فرماتے ہیں فجعل یقول سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا، اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع، تو جتنی بھی آپ دیر تک سبحان ربی العظیم پڑھتے چلے جائیں، بہت اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ البتہ امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو اسے حکم ہے کہ نماز مختصر پڑھائے، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سارے مقتدی ایک ایک کر کے کھسک جائیں اور اکیلا امام ہی رہ جائے۔ شادی کے بعد زنا کا علم ہوا تو کیا کریں؟ اگر شادی کے بعد میاں یا بیوی کو پتہ چلے کہ ان کے شریک حیات نے شادی سے پہلے کئی دفعہ زنا کیا ہوا ہے تو وہ کیا کریں؟ حبیب اللہ انڈیا سے، دیکھو کسی کے بھی گناہ کا علم ہو تو سب سے پہلا حکم ہے کہ اس پہ پردہ ڈالا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باقی کیا کیا جائے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، صبر بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی نجی زندگی ہے، ذاتیات، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بعض دفعہ اتنی مرتبہ زنا کیا ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا اب سامنے والے کو کہ جس نے اتنی دفعہ کیا اب وہ کیسے چھوڑے گا، تو آخرت کے معاملے میں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، کوئی اگر کہتا ہے میں نے توبہ کر لی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مان لیں کہ توبہ کر لی ہوگی اور اس کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیں، لیکن جو معاملات ہیں، لین دین، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ سے قرضہ مانگا، ادھار مانگا، اب ایک معاملہ ہے نا پیسوں کا معاملہ، آپ کا ارادہ ہوا اس کو ادھار دینے کا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ یہ پہلے کئی دفعہ چوری کر چکا ہے اور 20 لوگوں سے ادھار لے کے کھا چکا ہے، اب آپ نے کہا بھائی تمہارے بارے میں تو پتہ چلا ہے تم تو پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہو ہی نہیں، وہ جواب میں کہتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں سچی توبہ کر چکا ہوں، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ظاہری معاملے میں تو آپ مان لیں کہ توبہ کر چکا ہوگا، لہذا اب لوگوں میں اس کو ذلیل نہ کریں آپ، لیکن معاملہ آپ اس سے جائز ہے یا نہیں ہے، پیسے آپ اس کو دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو بھائی اس میں تو یہ ہے کہ بھائی جو اتنی دفعہ پیسے لوگوں کے کھا چکا ہے، اب پتہ نہیں اس نے سچی توبہ کی یا نہیں کی، دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اور توبہ چلو کر بھی لی ہے تو یہ توبہ پہ قائم بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے، اس لیے ہم معاملات میں ظاہر کے مکلف ہیں، تو معاملے میں ایسے آدمی سے معاملہ کرتے ہوئے آدمی 100 دفعہ سوچے گا بھائی یہ پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے، تو پیسے دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا، تو ایسے ہی جو عورت کئی بار زنا کر چکی ہو یا مرد کئی بار زنا کر چکا ہو، اب اس سے جب آپس میں نکاح ہو رہا ہے تو ہونے والا ہو جب نکاح، تو وہ بے شک کہہ رہا ہے میں نے 10 دفعہ توبہ کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچی مچی کی توبہ کر چکا ہے تو ٹھیک ہے،
معاملہ کر لیں اس کے ساتھ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار اوپر اوپر سے نہ کہہ رہا ہو, تو کوئی اگر احتیاط کرنا چاہے اور شادی نہ کرے وہاں پہ تو بھی ٹھیک ہے. تو اور اگر نکاح کے بعد پتہ چلے تو بھی یہی حکم ہے. تو اس لیے شریعت کی روشنی میں جائز ہے یعنی آپس میں رہنا ان کا. باقی کرنا کیا ان کو چاہیے تو یہ خود فیصلہ کریں کہ ساتھ رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے. اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. اس میں ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے, لوگوں میں حساسیت مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی واقعی سچی توبہ کر چکے ہیں وہ, اور ان کو طلاق کا مشورہ دینا میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے. طلاق ہوگی تو اور زنا کی طرف چلے جائیں گے. دونوں میں سے کوئی بھی جو بھی زنا کرتا تھا وہ اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ زنا کی طرف نہ چلا جائے. تو ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے بھائی طلاق نہ ہو. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ کوئی چلا گیا بعد میں اور بچوں کے نسب میں بعض دفعہ خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ اولاد ہو جاتی ہے, پھر بیوی کو پتہ چلتا ہے میرا میاں تو الٹے سیدھے کام کر رہا ہے, اولاد کے بعد اس کے لیے طلاق لینا اور مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مرد کو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو ابھی بھی یہ کام کر رہی ہے, اس کو پھر نسب میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ بچے کس کے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری پیچیدگیاں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں. اور بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہم بیٹھ جاتا ہے دل میں, شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں وہم بیٹھ جاتا ہے بلا وجہ کہ یار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. تو ایسے معاملات میں جو مبتلا بھی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. مفتی کا کام ہے مسئلہ بتا دینا کہ بھائی طلاق دینا لازم نہیں ہے اور علیحدگی اختیار کرنا لازم نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے, یہ جس پہ گزر رہی ہے وہ خود فیصلہ کرے گا. ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھنا کیسا ہے؟ پوری دنیا کے عرب لوگ ضاد کو دال کے تلفظ سے پڑھتے ہیں لیکن صرف علماء دیوبند اس کو ضاد کے تلفظ سے پڑھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ عبداللہ حیدرآباد. دیکھیے فقہا نے اور جو جتنے بھی بڑے بڑے قراء گزرے ہیں نا, جو جتنی آپ قرات کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں اس میں سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید میں کوئی لفظ دوسرے لفظ کے مشابہ ہے اور ایک عام آدمی جو اس لفظ کو صحیح طرح سے اس کے تلفظ پر قدرت نہیں رکھتا, تو اگر اس نے اس کے مشابہ لفظ بھی نکال لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. اس کی مثال فقہا نے دی ہے. قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, وا سے ناظرہ, الی ربہا, وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد سے آتا ہے, الی ربہا ناظرہ آگے ضوئیں ہے. تو فقہا نے کہا یہاں ضاد اور ضوئیں میں اگر کوئی فرق نہ کر سکے, کیونکہ مشکل ہے فرق, کیونکہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں, تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدیم قاری حضرات ہیں, جو فقہا ہیں اور جو قراء ہیں, انہوں نے ضاد کو ضوئیں کے مشابہ سمجھا ہے, دال کے مشابہ نہیں سمجھا. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں ایک رسالہ ہے پورا اس پر کہ یہ جو لفظ ضاد ہے نا, صاد کے اوپر جو نقطہ پڑا ہوتا ہے, یہ ضوئیں کے مشابہ ہے یا دال کے مشابہ ہے. تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا, وہ پورا رسالہ آپ پڑھیں, بڑا مدلل ہے, کہ یہ ضوئیں کے مشابہ. لیکن مشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ضالین پڑھا جائے, تو مطلب یہ کہ بالکل جو ضالین پڑھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ہاں 100% ضوئیں بھی نہیں ہیں. تو یہ قاری حضرات بتاتے ہیں کہ ولا ضالین, کہ اس کی جو آواز ہے نا وہ ضوئیں سے ملتی جلتی ہے, خالص ضوئیں نہیں ہے. باقی یہ مسئلے میں بڑے پھڈے ہوئے ہیں, تو ایک نئی جنگ نہ چھڑ جائے اس میں. تو وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے, اس میں بڑے مدلل دلائل ہیں. دنیا میں قبر کا عذاب دیکھ سکتے ہیں. بعض ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں کوئی بچھو, سانپ وغیرہ مردے کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ استغفر اللہ, اللہ پاک نے دنیا میں ہی اس کا عذاب دکھا دیا, یہ کتنا گناہ گار تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یہ باتیں درست ہوتی ہیں؟ نیز کسی کو دفناتے وقت کوئی سلیب وغیرہ قبر میں گر جائے تو یہ بھی عذاب کی نشانی ہے. کامران ٹنڈو جام سندھ سے. ویڈیوز جو اس قسم کی آ رہی ہیں اکثر ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. اپنی ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے بعض یوٹیوبرز یہ کرتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر بچھو پھینک دیا اور پھر ویڈیو بنا کے ڈال دی, وہ ویڈیو ہٹ ہو گئی. تو ان ویڈیوز پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بیس پہ کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. باقی عذاب قبر برحق ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا, وہ برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں. میں نے بھی ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ہمارے کسی دوست نے عذاب قبر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایسا کیوں اوتھینٹک دلیل ہو, کوئی واقعی کسی نے مشاہدہ کیا ہو. جیسے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے, 6 مہینے تک آتی رہتی ہے, خون میں سے خوشبو, میں نے خود سونگھی ہے حالانکہ کسی نے خوشبو نہیں ڈالی تھی. تو یہ
تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس دنیا کی آنکھوں سے ہمیں دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہوا بھی ہو کسی کے ساتھ تو جب تک مستند دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ رائے یہ کہ دفناتے ہوئے قبر میں جو صلیب گر گیا، پتھر گر گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فضول باتیں، یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مردہ ہاتھ سے پھسل بھی سکتا ہے اور پتھر بھی گر سکتا ہے، تو یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی کو نیند نہیں آتی ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے نیند کی گولیاں کھانا کیسا ہے، جبکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، اور قرآن میں نشے والی چیز کو حرام قرار دیا گیا۔ عبدالفتاح حیدرآباد۔ نیند کی گولی میں نشہ نہیں ہوتا بھائی، نیند ہوتی ہے، نشہ اور نیند میں فرق ہے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پی کے آدمی سو جاتا ہے، تو وہ الگ چیز ہوتی ہے، شراب پی کے سوتا تھوڑی اور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، تو شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ تو باقی نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، یہ آپ اپنے قریبی محلے میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے پہلی فرصت میں آپ ان سے رابطہ کریں کہ نیند کی گولیاں کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے۔ بچپن کی تصویروں کا البم گھر پر رکھنا، گھر میں جو البم بنائی جاتی ہے اس میں بچپن کی تصویریں، فیملی فوٹوز رکھی جاتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عادل حسین کشمیر سے۔ دیکھیں پرنٹڈ تصویر بالکل جائز نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا فتویٰ ہے، پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ اس کو جلا دیں ایسے جتنے البم گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ جانور کے بالوں کی ویگ استعمال کرنا، کیا ہم جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ویگ یا آئی لیشز استعمال کر سکتے ہیں؟ سواحت کراچی سے۔ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ حدیث کو آگے کب نقل کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی عالم یا عام آدمی سے حدیث سنی تو کیا اسے تحقیق کے بغیر آگے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ عالم جو حدیث بیان کر رہے ہیں مستند ہیں اور یہ مستند حدیثیں ہی بیان کرتے ہیں، تو پھر ان پر اعتماد کی بیس پہ اس حدیث کو آگے نقل کیا جا سکتا ہے۔ صرف عوام سے سنی سنائی حدیثوں کو آگے نقل نہ کریں، ان میں بسا اوقات موضوع من گھڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ موت کا کتنا خوف ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو مسلسل موت کا خوف آنے لگے اور اس کی وجہ سے روزمرہ میں زندگی میں بھی صحیح کام نہ کر سکے، تو اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہبا صاحبہ پشاور سے، اسے فوراً قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے یہ آدمی، اور اس سے عمل میں یہ پیچھے ہو جائے گا۔ موت کا وہ خوف جس سے آپ عمل پہ مضبوط ہوں، یہ والا شریعت خوف چاہتی ہے۔ وہ خوف جس کے ڈر کی وجہ سے آپ کچھ کر ہی نہ سکیں، یہ خوف شریعت نہیں چاہتی۔ یہ والا خوف تو بیماری ہے ایک قسم کی، تو اس لیے اتنا خوف رکھنا چاہیے جس سے انسان کے گناہ چھوٹ جائیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے۔ اتنا خوف کہ کپکپانا شروع کر دے یا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، یا عمل میں جو ہے وہ حوصلے پست ہونا شروع ہو جائیں، ہر کسی کام میں ہی دل لگنا بند ہو جائے، تو یہ پھر اس کی علامت ہے کہ یہ خوف اعتدال سے بڑھ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں میرے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ تو یعنی کیا مطلب؟ زیادہ خوف اللہ کا بھی نہیں چاہیے، ایسا خوف جس سے ہم کچھ کر ہی نہ سکیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ بس اتنا ہی خوف چاہیے ہمیں کہ جس سے ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ اس سے زیادہ خوف پیدا ہوگا تو جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے نا وہ بھی نہیں کر سکیں گے ہم۔ تو کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے، جب تیری نافرمانی کرنے لگیں تو وہ خوف آڑے آ جائے، بس اتنا خوف ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کی محبت بھی اعتدال سے اتنی کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ اتنی اطاعت اور اتنی محبت کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، کیونکہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی اس سے بھی ایب نارملٹی کی طرف چلا جائے گا انسان، اور کیا ہوگا کہ پھر کسی کے حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہوئے ہیں بعض صوفیہ کرام اللہ کی محبت میں بالکل ہی پاگل ہی ہو گئے، تو وہ زبان اور پھر ان کے اعمال ایب نارملٹی والے اعمال ان کے سے جسم سے صادر ہوئے۔ تو اس لیے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے۔ اس امت کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ معتدل امت ہے یہ۔
کیا سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سجدہ سہو کیا جائے گا، یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ نیز سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیں۔ مسز ملک اسلام آباد سے، سجدہ سہو کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے، اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی۔ تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں۔ اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سجدہ سہو۔ کیا بے اختیار محبت پر گناہ ہے؟ اگر 40 سالہ شادی شدہ خاتون کو کسی کے اچھے رویے کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے اور ہر وقت دل میں اس کا خیال آتا ہو مگر اس سے اظہار نہ کریں اور اللہ سے بھی یہ خیالات ختم ہونے کی دعا مانگیں، تو کیا پھر بھی اس محبت کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ ایک خاتون، دیکھیں شادی شدہ خاتون کا کسی نامحرم سے اس طرح سے محبت پیدا ہو جانا، اس کے لیے فیلنگز دل میں پیدا ہونا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی طرف دل مائل ہو گیا، بے احتیاطی کی ہوگی، ہنس کے باتیں کی ہوں گی، گپیں لگائی ہوں گی۔ تو اب اگر دل میں ایسے فیلنگ پیدا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اگر توبہ کر لی اور اس سے تعلق ختم کر لیا اور یہ فیلنگ دل سے نہیں جا رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بس میں جو تھا وہ یہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے تعلق بھی ختم کر دیا، اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں کہ میرے دل سے وہ نکال دے۔ تو انشاءاللہ اب اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خاتون بار بار دماغ میں اس کا خیال لاتی ہیں یا اسے کال پہ بات کرتی ہیں یا اس سے ملاقات کرتی ہیں یا کسی بھی طرح سے اسے دیکھتی ہیں اور پھر یہ بھی دعا چل رہی ہے کہ میرے دل سے اس کے خیالات ختم ہو جائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ دعا میں مخلص نہیں ہے، پھر ان کو گناہ ہوگا کہ کیوں وہ اسباب پیدا کر رہی ہیں جس سے وہ عشق پیدا ہوتا ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کسی بھی نامحرم سے بات چیت کے دوران اگر اس قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو گئی فوراً اس سے تعلق ختم کر دے، اور خاص طور پہ شادی شدہ خاتون کے لیے تو مسئلہ اور زیادہ حساس ہے، کیونکہ اس قسم کی محبت اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ با پردہ لڑکی کا کالج میں داخلے کے لیے فوٹو دینا، کالج وغیرہ میں لڑکی کا فوٹو مانگا جاتا ہے، اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بھی فوٹو مانگا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا پڑھائی چھوڑ دے؟ مدیحہ بہار انڈیا سے، مجبوری میں جائز ہے، اسکارف کے ساتھ گنجائش ہے تصویر دینے کی اگر مجبوری ہو، کیونکہ اب نظام تو ہم چینج نہیں کر سکتے، کوئی اسلامی حکومت آئے گی تو سسٹم چینج ہو جائے گا، کیونکہ کوئی تصویر جو ہے نا یہ کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔ تو سب سے بہتر جو ہے نا یہ جو تھم ہے، انگوٹھے کا نشان ہے، یہ آئیڈینٹی کا جو ہے نا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تصویریں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتی ہیں، چینج بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اب ہم نظام تو چینج نہیں کر سکتے، تو جب تک یہ نظام چل رہا ہے تو گنجائش ہے مجبوری میں اسکارف کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی۔ قضا روزے رکھنے کا، تلاوت کے دوران سلام کا جواب دینا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شاہین انڈیا سے، شاہین شیخ انڈیا سے، جی سلام کا جواب دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہے اسے سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اسے بیچارے کو کرنے دے تلاوت، آپ کیوں اسے سلام کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے کر لیا تو اب اس کو اختیار ہے، چاہے جواب دے چاہے